بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں جس مرد مومن ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اتر سکے۔ حضرت بشر حافی کا تعارف۔ حضرت بشر حافی اصول شرع کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے ماموں علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ مرو میں ولادت ہوئی اور بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو منجانب اللہ تعالیٰ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو نافرمان اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اس لیے شاید میرا یہ خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو آپ ان کے گھر پہنچے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ میں کدے میں ہیں، اور جب وہ درویش میں کدے میں پہنچے تو معلوم ہوا بشر حافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے آپ سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا، اور یہ کہہ کر میں کدے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے سکون بن گیا۔ اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے، اس لیے شاہی فرش پر جوتے نہیں پہن کر چلنا چاہیے اور یہ آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ننگے پاؤں والا۔ اولیاء کرام کی ایسی جماعت بھی تھی جو نہ تو ڈیلے سے استنجا کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر شے میں ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ بشر حافی کا بھی اس جماعت سے تعلق تھا، اور بعض صوفیہ کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے اس لیے ان کو ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بیشتر آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ ایک محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خطبی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، لیکن وہ خطبی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے گزارش کرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی باتیں سناؤ۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حیرت کی حالت میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر
اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں ہی پر کھڑے گزار دی، اور جب نماز صبح کے وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں 2 غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ آج میں اس سلسلے کا یہی اختتام کرتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ تعالی حضرت بشر رافی کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔